انسان اگر ہر بات پر ہنسنے لگ جائے تو سمجھ جانا کسی نے بڑی ہی بے رحمی سے دل توڑا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا دھوکہ ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے کسی اور کی موجودگی کو محسوس کریں اور آنکھیں کھولنے پر آپ کے پہلو میں کوئی اور شخص ہو۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پہ کون کیوں نہیں کہتا۔ ہم انسان ہیں، اس لیے یہ بات کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو، دعا کی توفیق وہ دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کے انتظار میں ہو تو کیسے ممکن ہے کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتا ہوا اور وہ اس کی پکار نہ سنے؟ تو بس انتظار کرو، انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کسی کے لیے بہت تڑپتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کی قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں۔ اور یہ تو بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ جو چاہت بھی تو اس رب نے ہی دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش دل میں ڈالتا ہی تب ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے۔ تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے دعا مانگتے رہا کرو، ٹھیک ہو جائے گا سب انشاءاللہ، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ شکوے شکر کے سجدے میں بدل جائیں گے، اور اس وقت ان کانپتے لبوں سے المجیب قبول کرنے والے ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تم رشک کرو گے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے گا تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی تب ہی ڈالتا ہے جب ہم سوچتے ہیں، یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتے، دل میں اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے اور ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں، اور ہم اس شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کر بیٹھتے ہیں وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، ایسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے انسان آہستہ آہستہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر آتا ہے، لیکن ان کو جو واقعی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں
بن مانگے بہت کچھ مل جاتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی تمہیں چاہ ہے اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے مانگتے ہوئے بندے بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ دعا مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔